نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ریاض الصالحین کتاب پڑھ رہے ہیں، امام نووی کی کتاب ہے، اور ہم اس کے دوسرے باب پر پہنچے ہوئے ہیں جو کہ توبہ، باب التوبہ، توبہ کا بیان۔ حدیث پڑھنے سے پہلے ہم لفظ توبہ کو سمجھتے ہیں کہ توبہ کا کیا معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ التوبہ، جب انسان سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ خوبصورت طریقے سے، یعنی اس کو گناہ سمجھتے ہوئے، اللہ کی نافرمانی سمجھتے ہوئے، اللہ سے اخلاص کے ساتھ جب انسان توبہ کرتا ہے اور گناہ کو چھوڑتا ہے، اس کو توبہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ دیکھیے، تو انسان گناہ کچھ اور وجوہات کی وجہ سے بھی چھوڑتا ہے۔ مثلا گناہ کرنے کی خواہش ہوتی ہے، مگر اس کے اندر، انسان کے اندر قوت اور صلاحیت نہیں ہوتی بعض اوقات گناہ کرنے کی، ٹھیک ہے، تو اسے مجبوراً اس گناہ سے ہٹنا پڑتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جوانی میں انسان نے بہت سے گناہ کیے ہوتے ہیں، بڑھاپے میں اس کی خواہش تو باقی رہ جاتی ہے گناہ کرنے کی، لیکن اس کے اندر استطاعت نہیں رہتی، تو اس وجہ سے اس گناہ سے اسے ہٹنا پڑتا ہے۔ اچھا، دوسرا جو ہے، گناہ کرنے کے بعد ایک اور رویہ ہو سکتا ہے کہ انسان گناہ کا اعتراف کرنے کے بجائے کہ ہاں میں نے غلط کیا ہے، وہ وجوہات تلاش کرے، بہانے ڈھونڈے کہ یہ اس وجہ سے میں نے گناہ کیا ہے، میرے ساتھ یہ مشکل آئی اس وجہ سے، فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا تو میں نے یہ کیا ہے۔ یعنی کہ وہ مختلف طریقے سے گناہ کا اعتراف کرنے کے بجائے مختلف صورتیں پیش کر دے، وجوہات، بہانے بنا دے کہ نہیں اس وجہ سے یہ گناہ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا انسان کو کبھی توفیق نہیں ملتی اس گناہ سے ہٹنے کی۔ گناہ سے ہٹنے کی توفیق کب ملتی ہے؟ جب انسان اخلاص کے ساتھ سمجھے کہ ہاں مجھ سے گناہ ہوا ہے، اور وہ اس گناہ کی معافی کرے، اور جو بھی اب ہم آئندہ پڑھیں گے ابھی مزید کہ گناہ سے کس طرح سے انسان کا چھٹکارا ہو سکتا ہے۔ تو خلاصے کے طور پر توبہ جو ہے وہ ہے جب گناہ کو گناہ سمجھ کر انسان اسے چھوڑے اور اپنی کوتاہی پر نادم بھی ہو، اور دوبارہ نہ کرنے کا پختہ عزم بھی کرے، اور ان گناہوں کی تلافی ممکن ہو تو حتی الامکان تلافی کی کوشش کرے۔ تلافی کیسے ہو سکتی ہے گناہ کی؟ کہ انسان نے جس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اگر انسانوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، ان کے حقوق میں کمی کی ہے، اپنے گناہ سے جو کمی اس نے کی اس کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرے، یا تو اس انسان کو کوئی چیز ہے تو اس کی چیز اسے واپس کرے، کیا انسان کے ساتھ بد سلوکی کی ہے تو اسے پھر احسان کے طریقے سے اس کے ساتھ سلوک کرے، اسے اچھا سلوک کرے توبہ کرنے کے بعد۔ اور اگر وہ انسان دنیا میں نہیں رہا ہے تو اس کے لیے بہت کثرت سے دعا کرے کہ اللہ اس کو اپنی رحمت میں جگہ دے۔ اور اگر کوئی مال ہے جو اس نے لیا تھا کسی کا ناجائز طریقے سے، تو اگر انسان مر چکا ہے تو اس کے ورثہ کو وہ مال لوٹا دے، یا اگر ورثہ بھی نہیں ہے، اس کے وارث بھی اسے نہیں مل رہے، تو پھر اس مال کو اپنے پاس رکھنے کے بجائے اسے صدقہ کر دے، ٹھیک ہے۔ تو وہ مرنے والے کو انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب مل جائے گا اس صدقے کا، کیونکہ اصل میں مال اسی کا تھا۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کئی طریقوں سے ہمیں بندوں کو ترغیب دیے توبہ کے لیے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، سب اللہ کے آگے توبہ کرو۔ دوسری آیت کا ترجمہ ہے افلا یتوبون الی اللہ، کہ تو کیا تم اللہ کی طرف توبہ نہیں کرو گے؟ پھر تاب اللہ علیہ، یعنی اللہ، قرآن میں یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی آیا ہے، بندہ توبہ کرتا ہے تو مگر یہ توبہ کا لفظ اللہ کی طرف سے بھی استعمال ہوا ہے، تاب اللہ علیہ، اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، اسی سے فرمایا۔ یعنی جب اللہ بندے کی طرف پھر سے اپنی رحمت کی نظر کرتا ہے، جب بندہ گنہگار تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی نظر اس سے پھیری ہوئی تھی، وہ اللہ نے بندے کی طرف پلٹا تو اللہ اپنی رحمت سے بندے کی طرف پلٹتا ہے۔ اسی طرح قرآن میں دوسری جگہ فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین، بے شک اللہ تعالیٰ نے پیغمبر پر مہربانی کی اور مہاجرین پر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اللہ ان کی طرف پلٹا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ایک صفت ہے التواب بھی ہے، تو جب بندے کے لیے یہ صفت تواب، کسی بندے کو تواب کب کہیں گے؟ جب بندہ
جو ہے کثرت سے توبہ کرنے والا ہوگا اللہ کی طرف، بار بار توبہ کرتا ہوگا تو وہ تواب کہلائے گا. یعنی تواب کا مطلب ہے بہت زیادہ توبہ کرنے والا. تو بندہ اگر کثرت سے توبہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے، توبہ کرتا ہے تو وہ تواب کہلاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جب یہ صفت استعمال کی جاتی ہے تواب کی، تو اس کے معنی ہوتے ہیں وہ ذات جو کثرت سے بار بار بندوں کی توبہ قبول فرماتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ بار بار توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. یعنی ترجمہ کیا ہے کہ گناہ ترک کر کے عمل صالح کا نام ہی مکمل توبہ ہے. مکمل توبہ کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان گناہوں کو ترک کرتا رہے. دیکھیں انسان سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، یہ نہیں کہ ایک بار گناہ ہوا اس نے معافی مانگی اب سب کچھ صحیح ہو گیا. انسان کا ناقص ہے، اس کے اندر بہت سی کمی کوتاہی ہے اور اس سے گناہ ہوتے رہتے ہیں. تو مسلسل توبہ کی بھی ضرورت رہتی ہے. اور جو انسان اس صفت کو اپنا لے، مسلسل توبہ استغفار کرتا رہے، تو اس کی توبہ پھر مکمل توبہ کہلاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا علیہ توکلت وإلیہ متاب، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں، اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. ٹھیک ہے، یعنی یہ انبیاء کرام کی صفت تھی کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے تھے، اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے تھے. متاب توبہ سے ہی بنا ہے. تو یہ سارے توبہ کے ایکسپلینیشن کی کچھ آیات ہیں، ویسے تو بہت سی ہیں مگر میں نے صرف چند کا ذکر کیا ہے. تو اب ہم اس کتاب کی طرف بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، کتاب میں امام نووی رحم اللہ نے پہلے جب اس توبہ کا باب شروع کیا تو پہلے کچھ علماء کے اس کے بارے میں اقوال ذکر کیے، پھر کچھ قرآن کے حوالے بھی دیے اور اس کے بعد اس کے بارے میں احادیث لائے ہیں. تو ہم شروع کرتے ہیں. قال العلماء التوبة واجبة من كل ذنب فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمی فلها ثلاثة شروط. علماء نے کہا کہ توبہ ہر گناہ سے واجب ہے. اگر گناہ کا تعلق اللہ سے ہے یا کسی آدمی کا حق اس سے متعلق نہیں ہے تو ایسے گناہ سے توبہ کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ہیں. تو یہاں پر علماء توبہ کے 2 حصوں میں بانٹا ہے. ایک تو جب بندہ اللہ کے متعلق کوئی اللہ کے حق میں کمی کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، نافرمانی کا کام کرتا ہے، اس گناہ سے علماء نے کہا کہ اس گناہ سے ہر طرح کے گناہ سے، ہر گناہ سے واجب ہے کہ بندہ پلٹے اور اللہ سے توبہ کرے. کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ انسان اپنی زندگی میں ایک بار توبہ کر لے کوئی کسی احساس کی کہ ہاں اللہ میں معافی چاہتا ہوں، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اور پھر وہ اپنی دنیا میں پلٹ جاتا ہے، جو دل چاہتا ہے کرتا ہے کہ میں نے توبہ کر لی. یہ توبہ جو ہے وہ مکمل توبہ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ توبہ کے لیے پہلے گناہ کا احساس دل میں لانا چاہیے انسان سے جو گناہ ہو. اور سب بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے دن کے اختتام پر سوچے کہ میں نے کہاں آج مجھ سے کچھ کوتاہی ہوئی، کچھ غلطی ہوئی، کچھ گناہ ہوئے، اور پھر انسان ان گناہوں کے احساس سے ندامت دل میں محسوس کرے اور اللہ سے معافی مانگ لے. تو یہ بہتر طریقہ ہے کہ انسان ہر گناہ سے توبہ کرتا رہے، کیونکہ کچھ گناہ ایسے ہو جاتے ہیں انسان سے کہ وہ بغیر توبہ کے نہیں ہوتے. یعنی خاص طور سے ان گناہوں کی الگ سے مخصوص توبہ ضروری ہوتی ہے. یہ نہیں کہ انسان سوچے ہاں بس ٹھیک ہے میں نے توبہ کر لیا، اب میں پاک صاف ہو گیا ہوں. انسان کو ڈرتا رہنا چاہیے اپنے گناہوں کا احساس. جب اس کے دل میں گناہوں کا احساس آئے، اپنے ماضی کے بڑے بڑے گناہوں کا احساس آئے، تو وہ جب بھی اسے احساس آئے اسے دوبارہ اسے دل میں ندامت محسوس کرے اور اللہ سے اپنا وعدہ پھر سے دوبارہ پکا کرے کہ یا اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کرنا اور مجھے آئندہ کے لیے ایسے گناہوں سے محفوظ رکھنا. تو اس کے لیے کچھ علماء کہتے ہیں کہ چونکہ جب انسان مشرک ہوتا ہے اور پھر ایمان لاتا ہے، اسلام میں داخل ہوتا ہے، تو اس کے سارے گناہ اس وقت معاف ہو جاتے ہیں.
لیکن جب اسلام کی حالت میں بھی اسے اپنے اس شرک کے وقت کے گناہ، کبھی کبھار انسان کو دیکھیں انسان کے ذہن سے چیزیں فارغ نہیں ہو جاتی، ٹھیک ہے، ہماری یادداشت میں کبھی بعض اوقات ہمیں کچھ اچانک سے کوئی پچھلی بات یاد آ جاتی ہے جو ہم نے ماضی میں ہم سے ہوئی ہوتی ہے. تو جب بھی انسان چاہے مسلمان اب ہو چکا لیکن پچھلی کوئی برا گناہ اسے یاد آ جائے تو اسے فوراً دوبارہ سے اس سے معافی مانگنی چاہیے اللہ سے اور استغفار کرنا چاہیے. اچھا، تو اب اللہ کے حق میں کمی اور اللہ کے نافرمانی کرنے پر اب یہاں پر علماء نے دو طرح سے توبہ کو ڈیوائیڈ کیا ہے. ایک تو اللہ کے حق میں کمی اور اللہ کے نافرمانی کے کام پر کام پر توبہ، اور دوسرا بندوں کے حق میں کمی اور بندوں سے زیادتی کرنے پر توبہ. تو پہلے اللہ کے حق میں جب کمی ہوئی تو اس کی توبہ کی کیا شرائط ہے؟ نمبر 1 احدها ان يقلع عن المعصیتی، والثانی ان يندم على فعلها، والثالث ان يعزم ان لا يعود اليها، فإن فقد ان يعزم ان لا يعود اليها ابدا، فإن فقد احد الثلاثة لم يصح توبته. تو علماء نے کہا کہ توبہ ہر گناہ سے واجب ہے. اگر گناہ کا تعلق اللہ سے ہے تو کسی آدمی کا حق اس سے متعلق نہیں ہے، تو ایسے گناہ سے توبہ کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ہیں. نمبر 1، پہلی یہ کہ اس گناہ کو چھوڑ دے جس سے وہ توبہ کر رہا ہے. دوسری یہ کہ اس پر ندامت پشیمانی کا اظہار کرے. تیسری یہ کہ وہ پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ کبھی یہ گناہ نہیں کرے گا. اگر 3 شرطوں میں سے ایک بھی شرط مفقود ہوئی تو توبہ صحیح نہیں ہوگی. اب دیکھیں مزید پڑھتے ہیں. اب جو ہے بندے کے معاملے میں جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے بارے میں علماء کیا کہتے ہیں؟ وَإِن كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ تَتَعَلَّقُ بِآدَمِيِّ فَشُرُوطُهَا 4، هذه الثلاثة وأن يبرأ من حق صاحبها، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، وإن كانت حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة استحله منها، ويجب أن يتوب من جميع الذنوب، فإن تاب من بعدها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي، وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة. اب آدمی سے اگر انسان نے زیادتی کی، گناہ کیا، مگر اس گناہ کا تعلق دوسرے لوگوں سے ہے، یعنی بندوں کے ساتھ کوئی معاملہ اس نے خراب کیا، بندوں کے متعلق کوئی گناہ کیا، تو اب اس گناہ کی معافی کے 4 شرطیں ہیں. پہلے 3 شرطیں جو ہم نے پڑھ لی وہ اس میں بھی ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ جو کمی کوتاہی کی بندوں کے حق میں، جو گناہ کیا اس پر ندامت محسوس کرے، آئندہ نہ کرنے کے لیے پکا عزم کرے، اور جو تیسری تھی یہ کہ اس گناہ کو چھوڑ دے، ٹھیک ہے. تو یہ 3 شرائط تو اس میں بھی ہے. جب انسانوں کے ساتھ بھی انسان کرتا ہے کوئی گناہ یا زیادتی کا کام تو یہ 3 شرائط اس کو پوری کرنی ہے. اس کے بعد چوتھی شرط بھی ایک ہے. چوتھی شرط یہ کہ وہ صاحب حق کا حق ادا کر دے، ٹھیک ہے. جس بندے کے حق میں اس نے حق تلفی کی اس کا حق ادا کرے. اگر کسی کا مال یا اسی قسم کی کوئی چیز ناجائز طریقے سے لی ہو تو اسے واپس کر دے. کسی پر تہمت وغیرہ لگائی ہو تو اس کے حد اپنے نفس پر لگوائے یا اس سے معافی طلب کر کے اس کو راضی کرے. یعنی دیکھیں اتنا ہی نہیں ہے کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہوئی، ٹھیک ہے. نہیں، بندوں کے لیے تم کو انسان کو پھر وہ کمی بھی پوری کرنی ہے. یعنی کہ اگر کسی کے مال پر غصب کیا ہے تو اس کو مال لوٹانا پڑے گا، لیکن کسی کی عزت پر غصب کیا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کے جذبات کو مجروح کیا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے،
تو ایسی چیزیں انسان اچھا مجھے معاف کر دو سے معاف نہیں ہو جاتی، ٹھیک ہے. اس انسان کو یہ شیور کرنا پڑتا ہے کہ میری جو دکھ میں نے اس بندے کو دیا، اس کا دل اب مکمل طور پر صاف ہو چکا ہے میری اس غلطی سے، ٹھیک ہے. اور اس کے لیے اس کو تھوڑی ایفرٹ ڈالنی پڑتی ہے، اس کو اس بندے کو سے خاص طور سے انڈیویجولی اس سے ندامت کے ساتھ اسے ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے کہ میں نے یہ زیادتی کی تم سے، اور مجھے اب معاف کر دو، میں آئندہ نہیں کروں گا. اور مجھے اگر تم چاہو تو تم بے شک مجھ سے بدلہ لے لو. یعنی کہ جو اگر جذباتی طور پر یا جو الفاظ سے انسان نے کسی کو تکلیف دی، کسی کے حق تلفی اس طرح سے کی کہ اس سے جو معاملہ کرنا تھا وہ معاملہ اس نے نہیں کیا اور اس کے حق میں کمی کر دی، تو اس طرح سے وہ اس سے معافی مانگے اور اس کو خوش کرے اس اپنی غلطی سے کہ اچھا اب مجھے بتاؤ میں تمہیں کس طرح سے اس کمی کو پوری کروں. تو اور مال کے لیے جب جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ مال جو غصب کیا ہے وہ واپس کر دے، اور اب واپسی وہ بندہ دنیا میں نہیں ہے تو اس کے وارثوں کو لوٹائے یا پھر اس مال کا صدقہ کر دے، اور اخلاص نیت سے اس بندے کے لیے اللہ سے رحمت کی طلب کی دعا کرے، ٹھیک ہے. اگر کسی ایک یا چند گناہ سے توبہ کرے گا تو اہل سنت کے نزدیک توبہ تو صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ توبہ صرف اسی گناہ سے ہوگی. اب انسان نے کیا مطلب ہے، دیکھیے بندوں کو اگر کسی نے بار بار تکلیف دی، اب ایک دفعہ توبہ کر دو مجھے معاف کر دو کہہ دینے سے کام نہیں بنے گا. یہاں بھی یہی ہے کہ اسے وہ سارے گناہ یاد کرنے پڑیں گے اور سب گناہوں کے بارے میں خاص طور سے معافی مانگنی پڑے گی اور اس کی تلافی کرنی پڑے گی. تو دوسرے گناہ اس کے ذمہ باقی رہیں گے. اگر اس نے کئی بار گناہ کیا، بہت سے معاملات میں بندے کے حق تلفی کی، تو صرف ایک حق کی صحیح کرنے سے سارے اس کے گناہ معاف نہیں ہو جائیں گے جب تک ان سے بھی بشرائط مذکورہ توبہ نہیں کر لیتا، ٹھیک ہے. تو توبہ کے وجود پر کتاب و سنت کی بکثرت دلائل اور امت کا اجماع ہے. اس میں ہماری شریعت میں بہت سے دلائل موجود ہے کہ یہ واجب چیز ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. ایک مسلمان پر فرض ہے کہ وہ نہ صرف اللہ سے توبہ استغفار کرتا رہے اپنے مرنے سے پہلے پوری ہر کانشیسلی اپنے ہر گناہ کی معافی مانگے، بلکہ بندوں سے بھی باقاعدہ طور پر وہ معافی مانگے اور ان کی جو بھی حق تلفی کی ہے اس کو صحیح کرے. یہ فرض ہے بندے پر. اگر وہ اس طرح سے چلا گیا گناہوں کے ساتھ تو پھر اس کا حساب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بندوں کے حقوق کا بھی حساب ہوگا، اور جس نے ظلم کیا ہوگا اس کو وہ بندہ جو مظلوم بندہ ہوگا اس کا حق وہاں جا کے اسے پورا کرنا پڑے گا. دیکھیں اب آخرت میں تو انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، اگر کچھ نیکیاں ہوگی تو اس بندے کو اسے دینی پڑے گی، اور کچھ اس بندے کے کچھ گناہ ہوں گے تو وہ اس کو اپنے سر پر لینا پڑے گا، اور اس طرح سے آخرت میں حساب کتاب ہوگا بندوں میں. اچھا مزید قال اللہ تعالی وتوبوا الی اللہ. اب قرآن مجید کی کچھ آیت کا حوالہ دیا ہے انہوں نے. قال اللہ تعالی وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. سورہ نور کی آیت نمبر 31 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مومنو سب کے سب اللہ کی طرف رجوع توبہ کرو شاید تم کامیاب ہو جاؤ، اور اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف رجوع کرو. تو اس آیت میں علماء نے یہی مطلب اس کا نکالا، مختلف علماء نے اس پر بات کی ہے کہ پہلے تو یہ کہ اگر انسان کفر اور شرک میں مبتلا ہے تو وہ اس سے توبہ کر کے ایمان کی طرف پلٹے، اور جو مسلمان ہے وہ بھی اپنے گناہوں کے احساس کا دل میں لا کر اللہ کی طرف پلٹے اور گناہ اس سے استغفار کرے. دوسری آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. سورہ ہود کی آیت نمبر 3 اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے رب سے استغفار کرو اور اسی کی طرف رجوع کرو. اب دیکھیں یہاں پر اس آیت میں 2 الفاظ استعمال ہوئے، ایک تو استغفار اور دوسرا توبہ. تو اس میں فرق دیکھ لیتے ہیں ہم کہ توبہ اور استغفار میں فرق کیا ہے. تو اس میں مختلف علماء نے مختلف باتیں کی ہیں. کچھ نے کہا کہ استغفار کا تعلق پچھلے گناہوں سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے،
یعنی انسان نے جو بھی ماضی میں گناہ کیے اس سے وہ استغفار طلب کرتا ہے، یعنی اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ میرے ان گناہوں کو تو ڈھانپ دے. غفرا کا مطلب ڈھانپ دینا ہوتا ہے، یعنی کہ ان کو اب مجھے اس کا حساب نہیں، مجھ سے حساب نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ میرے ان گناہوں کو میرے اعمال نامے سے ڈھانپ دے، نکال دے، اور مجھے آخرت میں مجھے ان گناہوں کی سزا سے مجھے معاف کر دے تو. ٹھیک ہے، تو یہ ایک تو یہ استغفار کا مطلب ہے. پھر توبہ کا جو میں نے بتایا کہ لفظ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا. ٹھیک ہے، تو پلٹنا سے مطلب آئندہ سے تعلق ہے اس سے، یعنی کہ مستقبل میں جب انسان اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو گویا مستقبل کا عزم ہوتا ہے اس کے دل میں کہ میں اب آئندہ اس قسم کے کام نہیں کروں گا، میں ان گناہوں سے بچنے کے لیے پوری کوشش کروں گا، اور گویا پچھلے گناہوں پر ندامت اور آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عزم، یہ توبہ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو توبہ اور استغفار کا مطلب ہم نے خلاصے کے طور پر ہم نے کیا سمجھا کہ استغفار پچھلے گناہوں کے احساس کے ساتھ اللہ سے معافی مانگے، اور توبو سے آئندہ کے لیے وہ عزم کرتا ہے، دل میں ندامت کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں آئندہ کبھی بھی ان گناہوں کی طرف نہیں پلٹوں گا. اچھا، مزید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سورہ تحریم کی آیت نمبر 8. اے ایمان والو اللہ کی طرف خالص توبہ کرو. خالص توبہ سے کیا مطلب ہے؟ نصوحن، لفظ نصوحن کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے بارے میں بہت سے علماء نے اپنی رائے دی ہے. نصح کا معنی ہوتا ہے خالص کرنا. ٹھیک ہے، یعنی ایسی توبہ کی جائے جو ریا اور نمود سے خالص ہو، یعنی کسی قسم کی اس میں نہ دکھاوا ہو، ریا نہ ہو اس میں. اور نصوحن سے مطلب یہ کہ نصح کا مطلب اس کو سینا، اس کو جوڑنا. ٹھیک ہے، تو گویا کہ میرے جو عمل صالحہ کا لبادہ ہے اس کو دوبارہ سے جوڑ دے، اس کے اندر جو خلا آ گیا، جو پھٹ گیا وہ کہیں سے، اس کو صحیح کر دے. ٹھیک ہے. اچھا، حسن بصری رضی رحم اللہ سے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ توبہ نصوحن کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے گزشتہ عمل پر نادم ہو اور پھر اس کی طرف نہ لوٹنے کا پختہ عزم ہو. یہ نصوحن کا انہوں نے معنی نکالا. امام کلبی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ توبہ نصوحن کا معنی یہ کہ آدمی زبان سے استغفار کرے، دل سے بھی نادم ہو اور بدن اور اعضاء کو آئندہ اس گناہ سے روکے. گویا کہ توبہ نصوحن میں انسان کا دل اب انسان کا جسم، اس کی زبان، ہر چیز سے وہ اپنے اس اللہ سے کی طرف پلٹنے کا اظہار واضح ہو رہا ہو، تو وہ توبہ نصوحن ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس میں 6 چیزیں جمع ہے. توبہ نصوحہ میں 6 چیزیں انہوں نے فرمایا کہ جمع ہے. نمبر 1، اپنے گزشتہ برے عمل پر نادم ہونا، جو فرائض اور واجبات اللہ تعالیٰ کے چھوڑ دیے تھے ان کو قضا کرے، یعنی کہ اب جس حد تک ان کی تلافی ہو سکتی ہے وہ کرے. تو گویا کہ مثال کے طور پر ایک انسان نے بہت سی نمازیں، فرض نمازیں چھوڑ دی ہو، تو اب آئندہ کی زندگی میں وہ نفلوں کی کثرت کرتا رہے، نفل نماز، اپنی فرض نماز کو باقاعدگی سے پڑھتا رہے اور نفلی نماز کی کثرت کرے، تاکہ اس کی جو جب حساب کتاب ہوگا تو اس کی فرض نمازوں میں جو کمی ہو وہ اس کی نفلوں سے اس کو پورا کیا جائے. پھر کسی کا مال ظلمن لیا ہو تو اس کو واپس کرے. نمبر 3 پوائنٹ ہے یہ. کسی کو زبان یا ہاتھ سے ستایا ہو تو اس کی معافی مانگے. آئندہ اس گناہ کے پاس نہ جانے کا پختہ عزم کرے. نمبر 5. اور نمبر 6، جس طرح گناہ کر کے اس نے اپنے نفس کو اللہ کی نافرمانی میں دیکھا ہے، اب وہ اپنے نفس کی اطاعت کرتے ہوئے بھی دیکھے، یعنی آئندہ وہ اور کثرت سے نیک اعمال کرے. تو یہ حضرت علی رحمہ اللہ نے فرمایا اس کے بارے میں. اچھا، اب جو ہے امام نبوی حدیث لائے ہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول واللہ انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے
اللہ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا کہ توبہ اور استغفار کی ترغیب ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ترغیب دے رہے ہیں کہ میں خود مانگتا ہوں اللہ سے، 70 سے زیادہ دفعہ میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ تو گویا ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی یہ عمل کرنا ہے اور مسلسل اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرنا ہے۔ اور صبح اور شام کی دعاؤں میں استغفار، انسان سارے دن میں اگر اپنے استغفار کو بانٹ لے، صبح شام کی دعاؤں میں شامل کر لے، ہر نماز کے بعد شامل کر لے، اور 70 سے 100 دفعہ اخلاص دل سے انسان استغفر اللہ و اتوب الیہ وہ پڑھے، یا کوئی بھی استغفار کی دعا پڑھے، بہت سی مسنون دعائیں ہیں، تو استغفر اللہ و اتوب الیہ اگر اس میں توبہ اور استغفار دونوں آ جاتا ہے تو یہ انسان اخلاص کے ساتھ 70 سے 100 تک پڑھے، کیونکہ اگلی حدیث میں 100 کا لفظ ہے۔ تو یہ اصل میں علماء نے کہا کہ کثرت کو بتایا جا رہا ہے کہ کثرت سے توبہ کرنا، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات میں 100 دفعہ میں نے یہ بات کہی تم سے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 100 دفعہ ہم نے کہی ہو، مگر بہت دفعہ کرنے کو بھی انسان اس طرح سے کہتا ہے کہ میں نے 1000 بار تمہیں منع کیا، تو 1000 بار اس نے منع نہیں کیا ہوتا ہے، لیکن بہت کثرت سے منع کیا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اس حدیث کا مطلب کچھ علماء نے لیا، کیونکہ اگلی حدیث ابھی ہم پڑھیں گے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 بار کا فرمایا کہ 100 بار میں دن میں کرتا ہوں۔ تو دیکھیں اب ایک سوال یہ بھی علماء نے اس پر یہ بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے بخشش کر دی تھی، اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ، وہ پاک ہستیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے تو بچاتا ہے، ویسے بھی وہ گناہ نہیں کرتے۔ ان کے گناہ کیا ہوتے ہیں کہ نیکی کے کام میں جو زیادہ نیکی، بڑی نیکی کے جگہ کبھی چھوٹی نیکی کر لی تو نیکی میں کمی کرنے کی گناہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اور ویسے بھی دیکھیں یہ تو اللہ کے جو مخلص بندے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنی نیکیوں پر فخر نہیں کرتے، وہ عبادت کے کام کر کے بھی اللہ سے استغفار کرتے ہیں کہ کہیں میری عبادت میں کمی نہ ہو گئی ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے ہمیں مثال ملتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سورہ بقرہ میں، کہ جب وہ اپنے بیٹے کے ساتھ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے، تو یہ اس سے بڑا نیک کام کیا ہوگا کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں اور اللہ سے ساتھ ساتھ دعا بھی مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بقرہ کی آیت نمبر 127 ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یعنی کہ جب کام تو اتنا نیکی کا کر رہے ہیں کہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے ہیں اور اللہ سے قبولیت کی دعا مانگ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں ہماری توبہ کو قبول کرنا، اور تو بہت بڑا، تو تواب ہے، التواب ہے، تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور تو رحیم ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام جو ہیں وہ حالانکہ معصوم من الخطا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو، ان کی چھوٹی سی بھی غلطی ہوتی ہے اس کو دنیا میں ہی معاف فرما دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک استغفار کرنے کا بتا رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اصل میں توبہ استغفار بھی ایک عبادت کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ دعا جو ہے، دعا کرنا، اللہ سے دعا کرنا عبادت ہے۔ تو استغفار کیا ہے؟ یہ بندہ دعا کرتا ہے اللہ سے کہ اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے، تو اس میں یہ بڑی عبادت ہے ایک طرح سے۔ اور جو لوگ اللہ کے بہت ہی زیادہ برگزیدہ اور بہت ہی مقرب بندے ہوتے ہیں، وہ عبادت کے طور پر استغفار کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے کہ ہمیں بھی کثرت سے توبہ کرنا چاہیے اور عاجزی کے ساتھ توبہ کرنا چاہیے، اور چاہے بندوں کے حق میں کمی کی، چاہے اللہ کے حق میں کمی کی، دنیا میں ہی انسان اس کے احساس سے اللہ سے معافی مانگتا رہے۔ اب دوسری حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ وَعَنِ الْأَغَرِّ بِنْ يَسَارٍ الْمُزَنِّيِّ
رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروہ فانی اتوب فی اليوم 100 مرۃ رواہ مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اللہ کی طرف توبہ کرو، یعنی رجوع کرو، اور اللہ کی بارگاہ میں روزانہ 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ تو یہاں پر بھی استغفار کے لیے بندوں کو امت کو ابھارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا کہ میں بار بار توبہ کرتا ہوں اللہ سے، 100 بار دن میں توبہ کرتا ہوں۔ تو یہ حدیث اور پچھلی حدیث کو ملا کر علماء نے کہا کہ کیونکہ یہاں پر 100 مرتبہ کا لفظ فرمایا اور پیچھے 70 کا، تو یہ اصل میں ایکچوئل عدد نہیں ہے بلکہ یہ کثرت ہے کہ بہت زیادہ میں کرتا ہوں۔ تو بہرحال ہم لوگوں کو بھی کم از کم 70 یا 100 مرتبہ کرنا چاہیے دن میں، اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے۔ اور دیکھیے ایک بات اور آخر میں ایک بات یاد رکھتے ہیں کہ بندہ کے دل میں جتنا بھی تقویٰ ہوگا اللہ کا، اتنا ہی زیادہ اس کو احساس ہوتا رہے گا کہ مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ ایک ایمان کی نشانی ہے کہ ایک مومن جو ہے کبھی بھی اس کو اتنا بھروسہ اپنے آپ پر نہیں ہوتا کہ میں تو بہت ہی اچھا انسان ہوں، میں تو بہت ہی نیک ہوں، بلکہ اس کو ہمیشہ اپنی کمی کوتاہی کا احساس ہوتا رہتا ہے اور وہ اللہ سے استغفار کرتا رہتا ہے۔ اور مومن جو ہے اپنی چھوٹی سی بھی جو اس سے گناہ ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کا چھوٹا سا بھی کام ہوتا ہے، تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ایک پہاڑ کی طرح میں نے بڑا جرم کر دیا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو فاسق اور فاجر ہوتا ہے، وہ گناہ کے بڑے بڑے کاموں کو ایسے سمجھتا ہے جیسے کوئی مکھی ناک پر بیٹھی ہو، اس نے ہاتھ سے اڑا دی ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ دھیان رکھنا ہے ہمارے لیے، یہ ایک طرح سے ہمارے اندر جھانکنے کے لیے ایک مثال ہے کہ کیا مجھے احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے بہت سے مسٹیکس ہو رہی ہیں، مجھ سے بہت سے گناہ ہوتے ہیں، اور وہ میں معافی مانگتا رہتا ہوں۔ اور دیکھیے جہاں تک معافی ہے تو اللہ کے ساتھ بندوں کے ساتھ بھی بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ نماز روزہ سب کچھ کریں گے لیکن بندوں کے ساتھ ان کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا، بندوں کے حق میں کمی کرتے رہتے اور کبھی پلٹ کر توبہ بھی نہیں کرتے، اس سے پلٹ کر بندے سے معافی مانگنا بھی ضروری نہیں سمجھتے، بلکہ اپنے آپ کو ایکسکیوزز دے دیتے ہیں کہ اچھا اس وجہ سے میں نے یہ کیا، اس کے ساتھ اس وجہ سے کیا۔ لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ بندوں کا دل دکھایا، بندوں کے حق میں کمی کی، تو یہ ہمارے سر پر رہتا ہے۔ انسان اپنے ان گناہوں کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے اگر اس نے اخلاص کے ساتھ ان بندوں کے ساتھ تلافی نہیں کی اپنے گناہوں کی اور معافی نہیں مانگی۔ تو انشاءاللہ یہ ہمارا آج کا سبق ہے۔